ایک سوال ہے کہ کیا خوابوں میں پیغمبر اور ائمہ کا یہ آنا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آ کر کوئی حکم دیں اور اس کا ماننا پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو جائے؟ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ شیطان آپ کو ہر طرح سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، چاہے آپ خواب کی حالت میں ہوں، چاہے آپ جاگ رہے ہوں، وہ کوئی موقع آپ کو بہکانے کا ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ انہی خوابوں کے ذریعے لا تعداد ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہمیں امام نے حکم دیا ہے، کسی نے کہا ہمیں رسول نے حکم دیا ہے، بعد میں پتہ نہیں کون کون سے ان لوگوں نے دعوے کیے اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے، جس میں ایک غلام احمد قادیانی کے خواب، پوری کتابیں اس کے خوابوں کی اگر آپ پڑھیں، اس میں اس نے اپنے واحد توائی جو بھی خواب اس قسم کے ہیں، یہ ایران میں بابی اور بہائی جو فرقہ ہے ان کے بانیوں کو انہوں نے اپنے خوابوں کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر بہت سی بیس لیس باتوں کو بنایا اور ایک نئے مذہبوں کو ایجاد کیا۔ اچھا، لوگ بعض اوقات اس سے ایک حدیث سے سوء استفادہ کرتے ہیں جو لوگوں میں بہت مشہور بھی ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں میری زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیداری میں میری زیارت کی۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی خواب میں پیغمبر کی اور ائمہ کی شکل نہیں بنائی جا سکتی۔ اچھا، اس میں بہت سے الفاظ ریپیٹ ہو گئے ہیں اس سلائیڈ کو بنانے میں، تو ان کو آپ نہ ان کو، بلکہ اسی حدیث میں آگے چل کر ہے کہ نہ شیطان میری صورت بنا سکتا ہے، نہ میرے اوصیہ کی صورت بنا سکتا ہے، نہ ہی میرے شیعوں کی شکل بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے، ابھی آگے چل کر یہ بات آنے والی ہے۔ تو شیطان کسی شخص کی بھی نیند میں یا بیداری میں، پیغمبر فرماتے نہ میری شکل اختیار کر سکتا ہے، نہ میری اوصیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، نہ صاحبان ایمان کی۔ اس حدیث کے متعلق شیخ مرتضی انصاری جو ہمارے کتنے بڑے اور مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب رسائل اس کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف، اور اس قسم کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے خواب میں امام کوئی آ کر کوئی حکم شریعت بتائیں تو اس پر عمل کرنا الگ سے واجب ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے مرزا قمی، یہ مرزا قمی وہ ہیں، کہا کہ یعنی حدیث ضعیف ہے، شیخ مرتضی انصاری نے کہا۔ مرزا قمی نے قوانین الاصول، دیکھیے مرزا قمی کی قبر ہے، معصومہ قم کے سامنے جو قبرستان ہے اس میں مرزا قمی کی قبر ہے، ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر ہی کے اوپر ان کی کتاب کا نام ہے القوانین، جو ان کی بہت ہی مشکل ترین ایک قوانین الاصول جو ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ شیطان امام کی اور رسول اللہ کی شکل نہیں بنا سکتا، مگر کوئی اور شکل بنا کر یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں رسول یا امام ہوں، جھوٹ تو بول سکتا ہے، کیونکہ ہم رسول اور ائمہ کی حقیقی اور نورانی شکلوں سے واقف نہیں، تو کوئی سی بھی نورانی شکل بنا لے وہ اور کہہ دے کہ میں رسول اللہ ہوں یا امام ہوں، یہ تو ممکن ہے۔ تو آپ کے لیے بات لوٹ پھر کر پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ اور بہار الانوار کے 58ویں جلد میں کہہ رہے ہیں اس بات کی تائید کے لیے حدیث بھی موجود۔ اور یہ سوال علامہ ہلی سے بھی پوچھا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواب میں رسول اللہ کی ہمیں زیارت ہوئی ہے یا امام معصوم کی زیارت ہوئی ہے اور اس میں وہ آ کر کوئی حکم دے رہے ہیں، تو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ اگر وہ خواب میں آ کر کسی خلاف ظاہر بات کا حکم دیں، یعنی جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جو بات قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، واجب و حرام کی اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، مثلا وہ آ کر کہہ رہیں گے سورہ قدر جو ہے روزانہ پڑھو، تو اس میں مطابقت کرنے میں کیا حرج؟ وہ مثلا خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ بات ہے کہ غریب کی مدد کرو، تو اس میں مطابقت کرنے میں، ان کا حکم ماننے میں کیا حرج؟ لیکن امام آ کر کوئی الگ سے حکم دیں گے، مثلا نماز پڑھنا آج سے بند کر دو یا اذان دینا بند کر دو، اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ دین خدا اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ وہ خواب کی باتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے۔ لہذا ائمہ کی اور رسول اللہ کا خواب میں آ کر کسی حکم شریعت کو بتانا خود ان کی اپنی تعلیمات ہی کے خلاف ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اپنے عقائد اور اپنے واجبات کو خوابوں کے ذریعے آپ ثابت کریں گے تو دوسرے گمراہ فرقے مثلا قادیانی، مثلا بہائی، مثلا ناصبی، یہ بھی کیا کریں گے، اپنے اپنے خوابوں کو لے کر آ جائیں گے، ہم نے بھی خوابوں میں یہ چیز دیکھی، تو قرآن و احادیث گویا معطل ہو کے رہ جائیں گے۔
اور کسی شخص کے صحیح و غلط ہونے کا کوئی معیار ہی نہیں ہوگا. ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا خواب صحیح ہے کس کا غلط ہے؟ اچھا خواب تو ہمیں خود بھی انسان جس کو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے خوابوں کو صحیح ایکسپریس نہیں کر پاتا, اسے صحیح یاد نہیں رہ پاتے. اٹھنے کے وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اکثر 90% خواب تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے کسی کو بتائیں گے؟ زیادہ عرصے ان کی تفصیلات بھی یاد نہیں رکھ سکتے, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم شریعت وغیرہ آ کر بتایا جائے؟ تو اول تو کتب حدیث میں سے یہ والی حدیث ثابت نہیں ہے, اور اگر ثابت ہو بھی جائے کہ تب بھی اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے, کیونکہ شیطان کوئی سی بھی شکل بنا کر ہی کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اور امام ہوں اور میری بات پر عمل کرو, تو اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر الگ سے حدیث میں بھی امام نے کہا کہ خدا کا دین اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ خواب کی باتوں کے ذریعے ثابت ہو. اچھا بہت سے علماء کا تو باقاعدہ امتحان تک لیا گیا ہے, خواب میں آ کر رسول یا امام نے آ کر کوئی حکم دیا, کہا کہ اس کام کو کرو, انہوں نے نہیں کیا. کسی مکروہ کام کو کرنے کو کہا, انہوں نے نہیں کیا. پھر دوبارہ آ کر حکم دیا, پھر نہیں کیا. تیسری دفعہ اور سختی سے کہا کیوں عمل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہی کے دین خدا کی خواب کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا. تو پھر وہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ پیغمبر اسلام تھے, کسی امام کا تھا, تو وہ بہرحال وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم ہی یعنی صحیح طور پر فقیہ ہو, کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ خواب میں آ کر کوئی چیز تعلیم دے رہے ہیں تو تم اس کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دو. تو بہرحال تو اب اسی طرح سے اور مثلا آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں جو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں, اچھا صاحبان علم میں سے بھی وہ ہوتے ہیں, قابل اعتبار بھی مثلا ہوتے ہیں ہمارے لیے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ مثلا ہم نے حضرت حجت کو خواب میں دیکھا ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جاگتی آنکھوں سے یا مثلا خواب میں ان کو دیکھیں اور ہم اس کے اوپر یقین بھی ہو؟ تو بہرحال ان کا ممکن تو ہے ایسا, سوائے اس کے کہ کوئی ایسے آپ کے پاس شواہد آ جائیں جس سے اس کی غلط بیانی ہے وہ ثابت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. یعنی ٹھیک ہے وہ آ کر کہہ رہے کہ مجھے آ کر انہوں نے یہ حکم دیا ہے, یا کوئی الگ سے نہیں, جو پہلے سے ثابت شدہ اگر کوئی بات کی ہے تو ویسے ہی ماننا ہے, کوئی اچھی بات کہی ہے اس کی تابعداری اور مطابقت آپ کر لیں. لیکن الگ سے کوئی چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ اگر آ کر خواب میں بتائی جائے گی تو وہ بہرحال ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی. اور آپ کو کوئی سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کوئی پیغمبر کی یا مثلاً کہ ائمہ میں سے کوئی اگر اس کے خواب میں آتے ہیں اور اس کو آ کر کسی بات کا جو ہے حکم دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا اعتقاد بھی مثلاً یہی ہے کہ خواب میں آ کر ان کی کوئی شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا, تو آقا کوئی نے بھی اس سلسلے میں یہی جواب دیا کہ نہ تو اس خواب کی کوئی حجت شرعی, نہ تو یہ خواب حجت شرعی ہے, اور نہ اس میں دیا جانے والا جو حکم ہے اس میں بھی کوئی شرعی حجت نہیں ہے, نہیں اس کی مطابقت اور پیروی آپ کے لیے جو ہے وہ لازم نہیں. اچھا اسی طرح سے بہت سی بعض روایت ایسی آئی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نہ تو میرے اوصیہ کی شکل بنا سکتا ہے نہ ہمارے شیعوں کی شکل بنا سکتا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کی تو اکثر و بیشتر ہم شکلیں خوابوں میں اس طرح سے دکھتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی مثلا باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء نے فرمایا یہاں پر ان شیعوں سے مراد خالص مومن اور شیعہ مراد ہیں, جیسے سلمان فارسی, جیسے مقداد, جیسے ابو ذر وغیرہ. ان کی بھی شکلیں شیطان جو ہے نہیں بنا سکتا, لیکن ان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی شکل بنا لے نورانی سی اور آگے گئے کہ میں سلمان فارسی ہوں, تو ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کی حقیقی نورانی شکلوں سے واقفیت نہیں رکھتے. تو بہرحال تو دیکھیے احکامات اسلامی جتنے ہیں ان کا جو مدار ہے یہ علوم ظاہرہ پر ہوتا ہے ہمیشہ, یعنی جو قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے. انبیاء اور ائمہ خود ظواہر کے پابند, یعنی جیسے اکثر ائمہ اور انبیاء جو ہے وہ منافقین کے کفر سے واقف ہوتے تھے, یہ اصلاً جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہا ہے لیکن اندر سے کافر, مگر وہ ان کے گیلا ہاتھ بھی اگر وہ ملا لیتا تو وہ پاک نہیں کرتے تھے. مسجد سے باہر اس منافق کو نکالتے نہیں تھے جبکہ معلوم تھا کہ اندر سے کافر ہے. چیزوں کی بہت سی نجاستوں سے واقف, حقیقی نجاست سے واقف ہوتے تھے, لیکن ظاہراً اگر اس کو پاک مانا جاتا تو اس کو پاک سمجھتے تھے. یعنی وہ ظاہر کے پر یعنی معمول تھے اس بات پہ کہ وہ ظاہر کے مطابق عمل کریں, یعنی اپنے باطنی علوم کی طرف اس سلسلے کے پابند نہیں تھے. معلوم تھا پیغمبر کو کہ دروازے پر کون ہے علم نبوت سے, لیکن پھر بھی پوچھتے تھے کون, تو ان کی چیزیں تھی. تو بہت سی تو دیکھیے احادیث تک ایسی ہیں کہ جو خبر واحد ہوتی ہیں, ضعیف ہوتی ہیں, کسی ایک راوی سے ہوتی ہیں, ان میں بھی ہم واجب و حرام والی باتیں نہیں لیتے. اکثر علماء مستحبات کی روایتیں بھی نہیں لیتے ان سے, تو وہ احکام کو ثابت نہیں کرتی. جو اب حدیثوں کے اندر یہ معاملہ ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خواب کی باتوں پر عمل کر کے ہم کسی حکم شریعت کو جو ثابت کرنا چاہیں, تو بہرحال ایسا کچھ نہیں.
تو اب تعبیر خواب کے سلسلے میں دیکھیے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. ایک علامہ مجلسی کے حوالے سے ایک کتاب ان سے منسوب کر کے از افادات علامہ مجلسی لکھ کے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ بھی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تعبیر الرویا کے نام سے. اور اسی طریقے سے تعبیر خواب کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لیکن بہرحال اندر اس کے جائیں گے تو بہت زیادہ کوئی آپ کو کارآمد ایسی باتیں اس میں نہیں ملیں گی. علماء اور مجتہدین نے جو اس سلسلے میں بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا.